نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محبت الہی کی برکت سے ہو گیا سب کچھ اپنا۔ شیخ عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دعا مانگی اللہ رب العزت سے، اے اللہ، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے تو دنیا میں میری ملاقات کرا دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، خواب دیکھا، اور خواب میں بتایا گیا کہ ایک عورت ہے میمونہ، اب وہ اس بستی میں آپ کو ملے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ اس بستی کی طرف چلے گئے، اور جانے کے بعد وہاں معلوم کیا کہ وہ لڑکی میمونہ کہاں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ بکریاں چراتی ہیں، اور اس بستی سے باہر ہوں گی، وہ وہاں بکریاں چرا رہی ہوں گی۔ حضرت گاؤں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اس جنگل کی طرف جس جگہ وہ بکریاں چرایا کرتی تھی وہاں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور وہ اپنی جگہ سے بھاگ بھی نہیں رہی ہیں، ایک ہی جگہ پہ چر رہی ہیں، ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے غور کر کے دیکھا تو تھوڑی ہی دور پہ وہاں کچھ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں، بکریاں ادھر ادھر بھاگ بھی نہیں رہی ہیں، اور کئی بھیڑیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایک درخت کی طرف حضرت کی نظر پڑی، اور دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک لڑکی نماز پڑھ رہی ہے کھڑی ہو کر کے۔ چنانچہ حضرت اس لڑکی کے پاس گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، اور جس وقت اس نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئی، تو اس لڑکی نے فوراً حضرت کو دیکھ کے کہا کہ عبدالوحید، اللہ رب العزت نے جنت میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اب تم دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور مجھے خواب آیا، آپ کی بستی کا نام مجھے بتایا گیا، پھر میں یہاں آ گیا۔ لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ تم بکریاں چرا رہی ہو اور تم ان کے پاس موجود نہیں ہیں، نہ کوئی ان کو سنبھالنے والا ہے، وہ ادھر ادھر بھی نہیں بھاگ رہی ہیں، وہاں قریب میں بھیڑیے بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھیڑیے ان کو بکریوں کو کھا نہیں رہے، آخر یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو میمونہ نے فرمایا کہ عبدالوحید، یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے صلح کر لی، اسی لیے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ میرا محترم، اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیے تو تمام چیزیں خود بخود ہماری ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی، یہ دونوں ایک جگہ جا رہے تھے، منزل ایک تھی، راستہ ایک تھا، تو دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ہی ساتھ چلیں تاکہ سفر میں کوئی دشواری نہ آئے۔ تو دونوں چل پڑے، ساتھ ساتھ سفر طے کر رہے ہیں۔ 2 دن بچے ہوئے تھے منزل پہ پہنچنے کے لیے، ان کے پاس ذخیرہ جو تھا کھانے کا وہ سب ختم ہو گیا، تو وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ میری ایک شکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ عیسائی نے کہا کہ جی فرمائیں، کیا شکل سمجھ میں آ رہی؟ کہ ایک دن میں دعا مانگوں گا، کھانے کا انتظام اللہ کر دے گا، دوسرے دن تم دعا مانگنا، کھانے کا انتظام ہو جائے تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ عیسائی نے کہا کہ جی لیکن پہلے دن آپ دعا مانگو گے۔ وہ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، آج دعا مانگ لوں گا، کل آپ مانگ لینا۔ مسلمان ایک طرف گئے، اور جانے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا،
اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں گرم گرم کھانا لے کے آ رہا ہے۔ اس نے دیا کھانا اور وہ دونوں آدمی کھانے سے فارغ ہوئے۔ کھانا بڑا لذیذ تھا، دونوں کو گہری نیند آ گئی، دونوں اطمینان سے سوئے۔ اگلے دن عیسائی کی باری تھی کہ آج وہ دعا مانگے گا، کھانے کا انتظام ہوگا۔ تو عیسائی ایک طرف گیا، جانے کے بعد اس نے دعا مانگی تو کھانا حاضر ہو گیا، اور جتنا کل کھانا آیا تھا اس سے 2 گنا زیادہ آیا، اور بہت لذیذ کھانا آیا۔ وہ جو مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کھانے کو کھا لے۔ عیسائی نے کہا کہ میرے محترم تم اس کھانے کو کھا لو، میں اس کے بعد آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ تو مسلمان بیٹھ گئے اور کھانا کھایا دونوں نے۔ کھانا کھانے کے بعد مسلمان نے کہا کہ جی وہ خوشخبری سنائے۔ تو عیسائی نے کہا کہ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں کلمہ پڑھ لیا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، تو میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اے اللہ یہ مسلمان جو میرے ساتھ ہے، یہ اگر تیرے یہاں قبول ہے تو اس کی برکت سے کھانا عطا فرما دے۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ میرے محترم اس طرح کے ہوا کرتے تھے مسلمان۔ جس نے ایک مرتبہ مسلمان کے ساتھ سفر کر لیا وہ مجبور ہو جایا کرتا تھا اسلام لانے کے اوپر۔ جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کے اخلاق اتنے عمدہ ہوا کرتے تھے کہ دوسرا آدمی اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے مجبور ہوتا تھا اسلام پہ آنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے دور میں جس وقت کفار کسی راستے پہ سفر کر رہے ہوتے تھے، ان کو راستے میں اگر کوئی ڈھیلا نظر آ جائے، ان کو راستے میں اگر کوئی کانٹا نظر آ جائے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرتا تو یہ ڈھیلا یا یہ کانٹا یہاں ہمیں راستے میں نہ ملتا۔ ایسے اخلاق ہوا کرتے تھے مسلمان۔ اسلام کوئی تلوار کی زور سے نہیں آیا، اسلام کوئی تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام ایمانداری سے پھیلا ہے، اسلام دیانتداری سے پھیلا ہے، اسلام سچائی سے پھیلا ہے۔ میرے محترم آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں سے سامان خرید لیتا ہے تو وہ آ کے جب کہتا ہے کہ میں مسلمان کی دکان سے سامان خرید کے لایا ہوں تو وہ 10 دفعہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی دھوکہ ہے۔ اور اس وقت کے دور کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے، اس وقت اگر کفار کوئی مسلمان کی دکان سے سامان خریدتا تھا یا کوئی تاجر مسلمان سے تجارت کیا کرتا تھا تو ان کو کوئی شک نہیں ہوا کرتا تھا کہ اس میں کوئی دھوکہ ہوگا۔ ان لوگوں کو اتنا اعتماد مسلمانوں کے اوپر ہوا تھا۔ وہ اعتماد کہاں سے بحال ہوا؟ اور آج اس چیز پہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی کہ ہمارے اندر سچائی کو پیدا کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، دیانتداری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمانداری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا محترم بات بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔